نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے، منزل ابھی دور ہے۔ کالم نگار ہیں حامد میر اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ امریکا کے بد تہذیب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 اپریل کو دھمکی دی کہ آج ایک پوری تہذیب ختم ہو جائے گی اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس دھمکی کے صرف چند گھنٹے بعد اندھی طاقت کے نشے میں بدمست ٹرمپ کا غرور خاک میں مل گیا۔ ایک پوری تہذیب کو ملیا میٹ کرنے کی دھمکی کے الفاظ ان کا اپنا ہی تھوک بن کر ان کے چہرے پر آ گرے۔ جس تہذیب کو انہوں نے ختم کرنے کی دھمکی دی تھی، اسی تہذیب کے ساتھ ٹرمپ کو 2 ہفتے کے لیے سیز فائر کرنا پڑا۔ یہ شکست دراصل نیتن یاہو کا مقدر بنی ہے، جو ٹرمپ کو گھیر کر اس جنگ میں لایا تھا اور دونوں نے مل کر 28 فروری کو ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ جنگ کے آغاز میں ہی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کی موجودہ قیادت کے لیے ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے خفیہ اداروں کے ذریعے بھاری مقدار میں اسلحہ عراقی کردوں کے سپرد کیا تھا تاکہ وہ ایرانی حکومت کے مخالفین تک یہ اسلحہ پہنچا دیں۔ ایرانی حکومت کے مخالفین نے یہ اسلحہ رجیم چینج میں استعمال کرنا تھا، جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی زمینی فوج نے ایران میں داخل ہو کر وہاں ایک نئی حکومت قائم کرنی تھی۔ یہ پورا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت نے ایران کو کمزور کرنے کی بجائے مزید مضبوط اور متحد کر دیا۔ ایران ایک ایسا ملک تھا جو کئی دہائیوں سے اقتصادی پابندیوں کا شکار تھا اور جس کی ایئر فورس برائے نام تھی۔ جنگ کے آغاز میں ہی ٹرمپ نے ایران کی فضائی اور بحری طاقت ختم کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کا مقصد رجیم چینج آپریشن کو آسان بنانا تھا تاکہ ایرانی حکومت کے مخالفین مسلح مزاحمت شروع کر دیں، لیکن عوامی دباؤ کے باعث حکومت کے مخالفین گھروں سے باہر نہ نکلے۔ ٹرمپ نے اپنے ماتحتوں سے پوچھا کہ وہ اسلحہ کہاں گیا جو ایرانی حکومت کے مخالفین کو بھجوایا گیا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ اسلحہ تو ایرانی حکومت کے مخالفین تک پہنچا ہی نہیں۔ دوسری طرف عراقی کردوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو اسلحہ ایران میں پہنچا دیا تھا، لیکن جب امریکی فوج نے ایران میں بچیوں کے ایک سکول پر بمباری کی تو ایران میں امریکہ کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور رجیم چینج کے لیے حالات ناسازگار ہو گئے۔ ٹرمپ کو اس جنگ کے مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنگ پاکستان کے لیے بھی بہت سی مشکلات لے کر آئی۔ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ ایران کی شکست کا پاکستان کو نقصان تھا۔ اگر وہاں رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو جاتا تو تہران میں ایک ایسی حکومت قائم ہوتی جو اسرائیل کے اشاروں پر ناچتی۔ اسرائیل اپنے اتحادی بھارت کے ساتھ مل کر بلوچستان میں اپنی مداخلت کو بڑھا دیتا۔ پاکستان کے لیے دوسری مشکل یہ تھی کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا اور جن ملکوں پر حملے ہوئے ان میں سعودی عرب بھی شامل تھا، جس کے ساتھ پاکستان نے دفاعی تعاون کا معاہدہ کر رکھا ہے۔ پاکستان ایک طرف ایران پر حملوں کی مذمت کر رہا تھا تو دوسری طرف ایران کو سعودی عرب پر حملوں سے روک رہا تھا۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر کی کوششوں کا آغاز کیا تو بھارتی حکومت نے ان کوششوں کا انتہائی بھونڈے الفاظ میں مذاق اڑایا۔ یہ پھپتی بھی کسی گئی کہ ماضی میں امریکہ کی جنگوں کا حصہ بن کر پاکستان نے بہت ڈالر کمائے، لیکن یہ پہلی جنگ ہے جس میں پاکستان کو ڈالر واپس دینے پڑ رہے ہیں۔ اس طنز کا تعلق متحدہ عرب امارات کو قرض کی واپسی سے تھا۔ اس تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود پاکستان نے قیام امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ جس دن صدر ٹرمپ نے ایک رات میں پوری تہذیب کو مٹا دینے کی دھمکی دی، اس دن ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ اس دن سیز فائر کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی تھیں، لیکن پاکستانی قیادت نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ چین نے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا اور آخرکار پاکستان کی درخواست پر ٹرمپ سیز فائر کے لیے مان گئے۔ دوسری طرف چین نے ایران کو سیز فائر پر آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران چاہتا ہے کہ اس سیز فائر میں لبنان کو بھی شامل کیا جائے۔ امریکہ اس تجویز پر راضی ہے، لیکن نیتن یاہو لبنان میں سیز فائر کے لیے راضی نہیں۔ نیتن یاہو ضرور کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر قائم نہ رہے، کیونکہ یہ سیز فائر نیتن یاہو کی سیاسی موت ہے۔ اس جنگ نے ایک طرف دنیا میں امریکی طاقت اور گھمنڈ کا سر نیچا کیا تو دوسری طرف صہیونی سازشوں کو بھی پوری دنیا میں بے نقاب کر دیا۔ وہ مسلم ممالک جنہیں ایک نام نہاد معاہدہ ابراہیمی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، اب اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے کہ اس معاہدے کا اصل مقصد دنیا میں ابراہیمی مذاہب کو قریب لانا ہے یا پھر گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے۔ اس جنگ کی امریکہ اور یورپ کے آرتھوڈوکس یہودیوں نے بھرپور مخالفت کر کے دنیا کو بتایا کہ صہیونیت اور یہودیت 2 الگ چیزیں ہیں۔ صہیونیت پر تنقید کا مطلب یہودیت پر تنقید نہیں۔ اسی طرح ٹرمپ کی مخالفت کا مطلب امریکہ دشمنی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک عارضی سیز فائر ہے۔ مستقل امن کی منزل ابھی دور ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک اسرائیلی فوج غزہ سے واپس نہیں جاتی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسجد اقصی سے اسرائیلی قبضہ ختم نہیں کیا
کیا جاتا۔ مشرق وسطی میں مستقل امن نیتن یاہو اور ان کے دوست نریندر مودی کے لیے قابل قبول نہیں۔ پاکستان کو مشرق وسطی میں قیام امن کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ چین کی کوشش ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بھی کوئی مفاہمت ہو جائے۔ یہ مفاہمت نہ ہوئی تو افغانستان کے راستے پاکستان میں مداخلت بند نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایران اور امریکہ میں مفاہمت کروا سکتے ہیں تو افغانستان سے مفاہمت بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اس معاملے میں ایران، سعودی عرب اور چین کا کردار اہم ہوگا۔